Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the Knowledge Intimation, and this is Mr. Ali Reza, and today we will understand some basic points regarding 2024 election. آج ہم کچھ اہم پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں گے جو 2024 کے عام انتخابات کے حوالے سے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بھی یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طرح ہمارا ایک MPAs اور MNAs جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں. سو لیٹس اسٹڈی آرٹیکل 224 کانسٹیٹیوشن 1973. 1973 کے آئین 224 کے آرٹیکل کے مطابق پاکستان میں ہر 5 سال بعد جو ہے وہ عام انتخابات ہوں گے. اس کے بعد مجلس شورا ہمارے پاس آتے ہیں. مجلس شورا کا ہے ہمارے پاس، یہ دراصل پارلیمنٹ کو ہی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کاؤنسل آف ایڈوائزرز. اس میں ڈیفرنٹ ایڈوائزر جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ ایک ٹریٹری کو، ایک ملک کو رن کرنے کے لیے جو ہے وہ پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں اور لاز اور قوانین بناتے ہیں. مجلس شورا پاکستان میں اسپیشلی پارلیمنٹ کو ہی کہتے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہے. ایک کو ہم سینٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں. سینٹ جو ہے وہ اپر ہاؤس کے طور پر ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو لوور ہاؤس کے طور پر ریپرزینٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہوتے ہیں یہ یوزولی اور عام طور پر نیشنل اسمبلی کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو پروونشل اسمبلیز ہوتے ہیں اس کے لیے ہی ہوتے ہیں. پھر تھوڑا سا 2018 کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا تھا اور کیا سین تھا. جنرل الیکشن 2018 کے جو ہوئے تھے وہ 25 جولائی 2018 کو ہوئے تھے. پھر ٹینور آف دی نیشنل اسمبلی 2018 13 اگست 2018. جو نیشنل اسمبلی کا جو لائف ٹائم تھا، جو ٹینور تھا، وہ سٹارٹ ہوئی تھی 13 اگست 2018 کو. پھر اس کے بعد عمران خان بیکیم پرائم منسٹر. عمران خان پاکستان کے جو وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے وہ 18 اگست 2018 کو منتخب ہوئے تھے. اور کون سا پرائم منسٹر تھا؟ 22واں پرائم منسٹر آف پاکستان وہ منتخب ہوئے تھے. کب منتخب ہوئے تھے؟ 18 اگست کو. نیشنل اسمبلی ڈیزالو آن 10 اگست 2023. نیشنل اسمبلی جو ڈیزالو ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی، وہ کب ہوئی تھی؟ 10 اگست 2023 کو. ان چیزوں کا بتانے کا مطلب یہی تھا کہ 13 اگست کو جو ہے اسمبلی کا ٹینور وہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور 10 اگست کو جو ہے وہ ختم ہوئی تھی. تو 5 ایئرز اس کا یہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ پورا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہمارا جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے الیکشن شیڈیول. اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد ہمارا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ الیکشن شیڈیول کا ہوتا ہے. الیکشن شیڈیول کون دیتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ECP. ECP کیا ہے ہمارے پاس؟ ECP ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو عام انتخابات ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں جو پروونشل انتخابات ہیں، ساتھ ساتھ جو لوکل ہے، انٹرا پارٹی الیکشن ہے، جو الیکشنز یا جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ریکوائرمنٹس کو دیکھنا، اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا، کس کا کام ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پریزائڈنگ کون کر رہا ہے؟ اس کا چیف ایگزیکٹو کون ہوتا ہے؟ CEC اس کو کہتے ہیں، چیف الیکشن کمیشن. اس کا سربراہ ہوتا ہے. اور چیف الیکشن کمیشن آج کل کون ہے؟ سکندر سلطان راجہ ہمارے پاس چیف الیکشن کمیشن ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس نومینیشن آف دی کینڈیڈیٹس آتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو نامزد کرتے ہیں، اور اس کا جو لسٹ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کس کو؟ ریٹرننگ آفیسرز کو، ROs کو. ریٹرننگ آفیسرز ہمارے پاس کون ہوتے ہیں؟ ریٹرننگ آفیسرز ROs، ساتھ ساتھ میں DROs ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز، اور اس کے ساتھ ساتھ AROs اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز. یہ سمپلی 17 اسکیلز اور 18 اسکیلز کے آفیسرز ہوتے ہیں. اس کو الیکشن کی ڈیوٹی پر مامور کر دیتے ہیں. تو سمپلی ہم اس کو الیکشن کی ڈیوٹی اگر وہ دے دے تو اس کو ہم ریٹرننگ آفیسرز ہی تصور کرتے ہیں، اور اس کا نام اس پر یہاں پر ریٹرننگ آفیسرز ہی ہوتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ سمپلی ٹیچرز اور ساتھ ساتھ میں 17 18 کے جو آفیسرز ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسکرینٹی اینڈ پلس کمپیننگ. جو لسٹ پولیٹیکل پارٹیز نے پرووائڈ کی ہوئی تھی کینڈیڈیٹس کا، اس کا جو جانچ پڑتال کرنا اور اس کو دیکھنا کس کا کام ہوتا ہے؟ ریٹرننگ آفیسر کا کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کمپیننگ آتے ہیں. آج کل جو ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں مصروف ہے، ساتھ ساتھ میں کارنر میٹنگز ہوتے ہیں. تو یہ بھی الیکشن جو اس کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، اور اس کو کرنا بھی لازمی ہوتا ہے. لیکن اس کمپین کو آپ کب تک کر سکتے ہو؟ بیفور 20 to 48 hours بیفور پولنگ ڈے. جس دن پر الیکشنز ہوتے ہیں اس سے 24 گھنٹے سے لے کر 72 گھنٹے سے پہلے آپ کو یہ جو کمپیننگ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز وچ از پرووائڈ بائی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. پھر اس کے بعد ہمارا کام یہاں پر ہے MNAs اور MPAs. یہ تھوڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ MNAs اور MPAs کیا ہوتا ہے. MNAs جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ممبرز آف نیشنل اسمبلی، اور MPAs جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ممبرز آف پروونشل اسمبلی.
جنرل الیکشنز میں جو ہم عام طور پر ووٹ دیتے ہیں تو کیپ ان مائنڈ ہم ایم این ایس کو اور ساتھ ساتھ میں ایم پی ایس کو اپنا ووٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، نہ پرائم منسٹر کو، نہ جو ہے سی ایم چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ کو ہم اپنا ووٹ ڈائریکٹلی نہیں دیتے۔ ہمارا کام ایم این ایس اور ساتھ ساتھ میں ایم پی ایس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایم این ایس کا کام کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر کے ساتھ، اور ایم پی ایس کا کام ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، چیف منسٹر کے ساتھ۔ یہی لوگ جو ایم این ایس ہے وہ پرائم منسٹر کو منتخب کرتے ہیں، اور ایم پی ایس کا کام جو ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ چیف منسٹر کو منتخب کرنا ہے اسمبلی کے اندر۔ پھر اس کے بعد فارم 45 کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فارم 45 کیا ہے ہمارے پاس۔ یہ ایک دراصل میں ایک ڈاکومنٹس ہے، اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ پولنگ اسٹیشن کے جو ریکوائرمنٹس ہے، ساتھ ساتھ میں اس کے جو نیڈز ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو کینڈیڈیٹس ہے اس پولنگ اسٹیشن پر اس کے نام، اس کے سمبلز، اس کا جو پارٹی ہے، سب کچھ اس فارم 45 پر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس ہوتے ہیں، اور پھر اس کو الیکشن ختم ہونے کے بعد جو ریزلٹس ہے وہ بھی اس فارم پر درج کر دیتے ہیں، وہ ریٹرننگ آفیسرز پرووائڈ کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈکلیئر دا ریزلٹ ناٹ لیٹر دین 14 days۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ 14 دن کے اندر اندر ریزلٹ ڈکلیئر کرے گا، کس کا؟ جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہے ان کا بھی، اور ساتھ ساتھ میں جنہوں نے الیکشن فائٹ کیے ان کا بھی۔ کہاں پر؟ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر۔ پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی شیل میٹ ودن 21 days آن وچ جنرل الیکشن از ہیلڈ۔ جو کامیاب امیدوار ہے نیشنل اسمبلی کا، وہ 21 دن کے اندر اندر اپنا ایک میٹنگ جو ہے وہ ارینج کرے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ الیکٹ اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر۔ فرسٹ میٹنگ میں کیا ہوگا؟ وہ اپنے اسپیکر منتخب کرے گا، اور ساتھ ساتھ میں ڈپٹی اسپیکر۔ ہاؤس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس 2 بندے ہوتے ہیں اسپیشلی نیشنل اسمبلی کو چلانے کے لیے، ایک کو ہم اسپیکر کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ڈپٹی اسپیکر کہتے ہیں۔ یہ کون بندے ہوتے ہیں؟ یہ ایم این ایس سے ہی ہوگا، جنہوں نے ایم این ایس کے سیٹ پر الیکشن جیتا ہوتا ہے، اور یہاں پر اسپیکر کی سیٹ کے لیے اور ساتھ ساتھ میں ڈپٹی اسپیکر کے سیٹ کے لیے جو ہے وہ اپنا انتخابات لڑے گا۔ پھر اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکٹ ہونے کے بعد ڈائریکٹلی جو نیشنل اسمبلی ہے وہ الیکٹ کرے گا پی ایم کو۔ پی ایم کون ہو سکتا ہے؟ جس پارٹی کے ساتھ زیادہ میجورٹی یا ایم این ایس زیادہ جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس سے ہی ایک بندہ، اس کا ایک سربراہ جو ہے وہ پی ایم کے سیٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر انتخاب کرتے ہیں اور اس کو الیکٹ کر دیتا ہے۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔